اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب ایک دفعہ حضور کی ذات پہ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرار اہل سنت، دلدار اہل سنت، عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد فخر الدین رازی صاحب تشریف فرما ہے۔ ان کا حکم تھا جو کسی مقام پہ کسی موڑ پہ کسی بھی طرح سے ہے جو مطالعہ نہیں جا سکتا، ان کے حکم پہ میں حاضر ہوں۔ حضور قبلہ سید وقار حیدر شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ صرف 4 مصرے سرکار کی بارگاہ میں اور 4 مصرے مولا حسین کی بارگاہ میں میں نے پڑھنے ہیں، تو لمبا کلام نہیں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ مائک میں نے شاہ صاحب کے حوالے کر دینا ہے۔ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا۔ ایک شخص بڑا غریب تھا، اپنا گھر بار اس نے بیچا، ساز و سامان بیچا، بیچ کے یورپ چلا گیا۔ آپ توجہ ہے آپ کی، باز آیا نہ ہو جائے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ساز و سامان اس نے بیچا، گھر بیچ دیا، یورپ چلا گیا۔ یورپ جا کے اللہ نے اس پہ کرم کیا، محنت کرتا چلا گیا، سیڑھیاں طے کرتا چلا گیا۔ یورپ میں ایک چین تھی جو چلتی گئی، اور وہ یورپ کا بڑا امیر کبیر انسان بن گیا، بڑا امیر کبیر انسان بن گیا۔ ایک دفعہ اپنے دفتر سے نکلا، اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، گھر کی دہلیز پہ پہنچا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پہ گرا۔ لوگوں نے اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ رہا۔ اس کو دل کا مسئلہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی سانس میں مسئلہ بن گیا۔ بڑی توجہ رکھے گا، انشاءاللہ آپ کی روح بھی سبحان اللہ پکارے گی۔ اس کو دل کا مسئلہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن سانس کا مسئلہ بن گیا۔ اس کو آکسیجن لگائی گئی، 6 ماہ تک اس کو آکسیجن لگی رہی۔ حضور قبلہ بڑی توجہ آپ کی چاہتے ہوئے، قبلہ حسن تقوی صاحب تشریف فرمائے، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، اس کو 6 ماہ تک شاہ صاحب آکسیجن لگی رہی۔ 6 ماہ کے بعد جب وہ تندرست ہوا، وہاں سے ڈسچارج کیا گیا، تو جو عملہ تھا ہاسپٹل کا، انہوں نے آ کے، ڈاکٹر نرسیں تھی، انہوں نے آ کے آکسیجن کا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب اس نے بل کو کھولا تو بل کے اوپر 50,000 روپے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جب دیکھا تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یار تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اتنا امیر کبیر انسان ہے کہ تیرے ایک ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے ابو ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ہے، تو 50,000 کے لیے رو رہا ہے؟ اس نے کہا، بات 50,000 کی نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 6 ماہ مجھے آکسیجن لگائی گئی، 6 ماہ سانس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 6 ماہ مجھے آکسیجن لگی، اور میں 50,000 کا مقروض ہو گیا ہوں۔ ارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جس دن سے پیدا ہوا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک جو مجھے آکسیجن دیتا آیا ہے، جو مجھے سانسیں دیتا آیا ہے، ارے میں اس کا کتنا مقروض ہوں۔ ارے میں نے اس کے لیے عبادت کتنی کی ہے، میں نے اس کے لیے ریاضت کتنی کی ہے، میں نے اس کے لیے سجدے کتنے کی ہے، ارے میں نے اس کی مخلوق کے ساتھ کتنا بھلا کیا ہے جو مجھے آکسیجن دیتا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ شرماتے ہیں۔ شرمانا نہیں ہے، ایک دفعہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ 10 محرم کی رات کو ہم 4 مصرے مولا حسین کی بارگاہ میں اور 4 مصرے سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں 10 محرم کی رات کو میں مٹرانجہ میں، بلکہ قبلہ فخر الدین رازی صاحب ہم اکٹھے ہی تھے، میں واپس لوٹا، رات کا پچھلا پہر تھا، میں نے جا کے فیس بک کھولی، سامنے مجھے ایک پوسٹ نظر آئی جس پہ مولا حسین کی شان میں چند جملے لکھے تھے۔ نیچے کسی ایک کم وقت کا کمنٹ تھا، اس نے لکھا، حسین کربلا کے میدان سے بھاگ گیا۔ بڑی توجہ رکھے گا، اس نے لکھا حسین کربلا کے میدان سے بھاگ گیا، یہ اس کا عقیدہ تھا، اسی کو مبارک ہو۔ وہیں پہ اس کی مخالفت میں نے 4 مصرے لکھے تھے، وہ 4 مصرے آپ کی نظر کرنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آپ کتنا حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں بتائیں گے۔ اس نے کہا
حسین کربلا کے میدان سے بھاگ گیا. نے کہا کہ بغض حسین جس میں بھی جتنا شدید ہے. حضور خاص شاہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے, آپ کی توجہ چاہتے ہوئے دوسرا مصرع آپ کی محبتیں میں دیکھوں گا. اس نے لکھا حسین کربلا کے میدان سے بھاگ گیا, میں کہہ رہا ہوں بغض حسین جس میں بھی جتنا شدید ہے. ارے منکر ہے جو حسین کا بندہ پلید ہے. بولا یار حسین نہیں بیٹھے ہو, ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. بغض حسین جس میں بھی جتنا شدید ہے. چوتھا مصرع فیصلہ کن ہوگا اور فیصلہ آپ کریں گے کہ بغض حسین جس میں بھی جتنا شدید ہے. ارے منکر ہے جو حسین کا بندہ پلید ہے. ارے بھاگا نہیں حسین حرامی غلیظ سن. ارے ثابت کیا ہے تو نے تو نسل یزید ہے. ارے ثابت کیا ہے تو نے, ارے ثابت کیا ہے تو نے تو نسل یزید ہے. ارے ثابت کیا ہے تو نے تو نسل یزید ہے. آخری 4 مصرے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر راحت اندوری بہت بڑا شاعر گزرا ہے, پچھلے دنوں میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس نے یہ 4 مصرے لکھے تھے, آخری یہ 4 مصرے ہیں. شاہ صاحب بھی شاعر ہیں, ان کی خاص توجہ اور ڈھیر ساری دعائیں لیتے ہوئے مصرے میں نظر کرنے لگا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ اسم اعظم کے مفاہیم نہیں لکھ پایا. اسم اعظم کے مفاہیم نہیں لکھ پایا. ارے جو کیا آپ نے تقسیم نہیں لکھ پایا. چوتھے مصرے پہ آپ کے ہاتھ بھی بلند ہوں گے, آپ کی زبانیں بھی بولیں گی اور آپ کے چہرے بھی مسکرائیں گے. مصرے اتنے بڑے ہیں. وہ لکھتا ہے اسم اعظم کے مفاہیم نہیں لکھ پایا. ارے جو کیا آپ نے تقسیم نہیں لکھ پایا. ارے میں نے لکھ لکھ کے حیاتی میں کتابیں بھر دی اور محمد کی فقط میم نہیں لکھ پایا. ارے میں نے لکھ لکھ کے حیاتی میں کتابیں بھر دی. ارے میں نے لکھ لکھ کے حیاتی میں کتابیں بھر دی اور محمد کی فقط میم نہیں لکھ پایا. اور محمد کی فقط میم نہیں لکھ پایا. نعرے میں بلند کر رہا ہوں. استقبال شاہ صاحب کا اس انداز سے اس محبت کے ساتھ کیجئے کہ پتہ چلے کہ آپ تھکے نہیں ہیں بلکہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, زندہ بیٹھے ہیں اور زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. یہ آپ کی محبتیں بتائیں گے سارے مل کے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر. جو سمجھتا ہے کہ ہاتھ صدقہ مصطفیٰ سے ملے ہیں اور قوت گویائی بھی صدقہ مصطفیٰ سے ملی ہے, وہ بندہ ضرور ہاتھ بلند کر کے سرکار کی محبت میں بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آواز نجف تک جائے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اہل سنت دلدار اہل سنت عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر حضور قبلہ پیر سید وقار حیدر شاہ صاحب گیلانی نے